بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نافرمان اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے، آنکھوں اور سینے کی ٹھنڈک بنانے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسا مجرب وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں اور سینے کی ٹھنڈک بن جائے گی اور لوگ آپ کے بچے کی مثالیں لیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اولاد کا نافرمان ہونا والدین کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش اور دکھ کا باعث ہے۔ ایک طرف دعائیں اور وظائف اثر کرتے ہیں تو دوسری طرف کچھ عملی وجوہات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، دوستوں اور ہم جولیوں کا اثر بچوں کی شخصیت پر بہت گہرا اثر کرتا ہے۔ اگر صحبت بری ہو تو بچے نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین کا آپس میں رویہ اچھا نہ ہو پھر بھی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ والدین میں آپس میں اگر محبت نہ ہو تو بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور بچے خودسار ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے دور کی مصروفیات کی وجہ سے والدین بچوں کو مناسب وقت نہیں دے پاتے، جس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حد سے زیادہ سختی بچوں کو باغی بنا دیتی ہے، جبکہ حد سے زیادہ لاڈ پیار انہیں ضدی اور خود سر بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل بچے بہت زیادہ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ بے تحاشا انٹرنیٹ کا استعمال، سکرین پر زیادہ وقت گزارنے سے بچوں میں چڑچڑاپن اور والدین کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، جو کہ بڑے ہونے تک پھر یوں ہی عادت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کمائی میں اگر کوئی شک و شبہ ہو تو اس کا اثر براہ راست اولاد کی تربیت اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور اپنے بچے کی طرف توجہ دینی ہے۔ دینی تعلیم اور تربیت کی کمی کی وجہ سے بھی بچے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ بچوں کو شروع سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احکامات سے روشناس نہ کروانا، یہ بھی اولاد کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی اولاد ضرور فرما بردار ہوگی۔ اب وہ والدین جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ماہ ذی الحج کا مبارک اور مقدس مہینہ بھی چل رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ صرف 3 ہی دن آپ نے کرنا ہے۔ ہفتے میں صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے عمل سے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو نیک و صالحہ بنا کر والدین کی آنکھوں اور سینے کی ضرور ٹھنڈک بنائے گا اور انہیں پرہیزگاروں کا امام انشاءاللہ بفضل خدا بنائے گا۔ عمل بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یا پورے دن میں کوئی وقت مقرر کر لیں یا رات میں کوئی وقت مقرر کر لیں اور اسی وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بدھ کے دن جس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن بھی اسی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے اور ایک مٹھی بھر آپ نے چینی لینی ہے یا شکر لینی ہے یا گڑ لینا ہے۔ کوئی بھی آپ میٹھی چیز لے سکتے ہیں، کوئی بسکٹ لے لیں، مٹھائی لے لیں، کوئی بھی آپ میٹھی چیز لے سکتے ہیں۔ اگر گھر میں میٹھے چاول بنے ہیں یا میٹھی کھیر بنی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز لے کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چینی، شکر یا گڑ لے رہے ہیں تو آپ نے ایک مٹھی بھر لینا ہے یا اتنا سا لینا ہے جتنا سا آپ جوس میں ملا کر یا چائے میں ملا کر یا کسی چیز میں ملا کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ اس عمل کو ایک بچے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، 4، 5 جتنے بھی آپ کے بچے ہیں ان سب کو راہ راست پر لانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس عمل کو جب بھی آپ نے کرنا ہے کوشش کرنی ہے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد چینی یا کوئی بھی میٹھی چیز لے کر آپ نے ایک پلیٹ میں رکھنی ہے، الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اپنے دل میں نیت کرنی ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوئی چھوٹا درود پاک نہیں پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو جو بھی آپ نے اپنے سامنے میٹھی چیز رکھی ہوگی اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت ناموں کو پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے ہی مقدس نام ہیں، یا ہادیو جس کا مطلب ہے اے ہدایت دینے والے، یا برو اے احسان کرنے والے۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 111 مرتبہ یہ دونوں نام پڑھنے ہیں، یا ہادیو یا برو، یا ہادیو یا برو۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 111 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس میٹھی چیز پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر اللہ سے اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے دعا کرنی ہے، بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے آنکھوں اور سینے کی ٹھنڈک بنانے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے بچوں کو ضرور نیک و صالحہ بنائے گا، اور آپ کے بچے آپ سے پیار، محبت اور نرمی سے پیش آئیں گے اور آپ کی عزت بہت زیادہ کریں گے۔ جب آپ دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں، اس میٹھی چیز پر آپ نے پھر پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس میٹھی چیز کو اپنے بچوں کو کسی طرح کھلا دیں۔ اگر چینی ہے تو اسے چائے میں ملا کر کھلا دیں، جوس میں کھلا دیں، کوئی کھیر بنا لیں، میٹھے چاول بنا لیں، کوئی بھی چیز چائے، دودھ، پانی یا جوس میں ملا کر آپ نے اپنے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ اور یہ عمل آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں کرنا ہے، اور ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ یعنی بدھ کے دن اگر آپ نے نماز فجر کے بعد کیا ہے تو جمعرات اور جمعہ کو بھی نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ بدھ کے دن آپ نے نماز عصر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد کیا تو اگلے دنوں میں بھی اسی وقت یہ عمل کر کے اپنے بچوں کو آپ نے وہ میٹھی چیز کھلا دینی ہے۔ اور ہفتے میں صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا آپ اپنے بچوں میں ضرور تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اور 3 سے 4 ہفتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے میں صرف 3 دن کا یہ عمل ہے، اور 3 سے 4 ہفتے آپ نے یہ عمل دہرانا ہے۔ 3 سے 4 ہفتے کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو راہ راست پر ضرور لائے گا۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آئیں، ان کی باتیں سنیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ جب والدین اپنے عمل سے بچوں کو محبت اور عزت دیتے ہیں تو دعاؤں کا اثر اور جلدی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، انہیں نیک راہ پر چلائے اور آپ کے دلوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو قرآنی آیت آپ نے پڑھ لینی ہے، بس اس قرآنی آیت کی بھی بڑی زیادہ طاقت ہے، کیونکہ اس قرآنی آیت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالی کو ان پاک اور مقدس کلمات سے پکارنا ہے، قرآنی آیات پڑھ کے اللہ سے التجا کرنی ہے، اللہ سے گزارش کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور آپ کی اولاد انشاءاللہ بفضل خدا بہت نیک و صالحہ بن جائے گی۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔